بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کو ذرا کم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ مرکز ختم نبوت میں ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات بوسیلہ محبوب کائنات علیہ السلام ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ماہ رمضان مبارک کے پرکیف لمحات اور رحمتیں برساتی ہوئی وہ خوبصورت گھڑیاں یقیناً ہر بندہ مومن کو یاد آ رہی ہوں گی۔ اللہ ان یادوں کو تا صبح قیامت ہمارے سینوں میں پیوست کر دے اور ان کا فیضان ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری اور آپ سے پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، ہر نبی رسول کے آنے کا مقصد بندگان خدا کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہوتا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اور وہ جو دعوت و تبلیغ کے کلمات حسنات تھے، وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسن صورت اور حسن سیرت کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ بڑا یہ بھی ہے کہ وہ جو اس دور کے بڑے بڑے مشرکین، کفار اور کفر و ظلم کے جو سورما تھے، ان کے دلوں پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ حسنہ نے ایسا کمال کیا کہ وہ اگرچہ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پر میرے محبوب علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی بدولت وہ سال ہر سال سے جس ظلمت اور کفر و شرک کی گھاٹیوں میں گم ہو چکے تھے،
میرے محبوب علیہ السلام کے حسن صورت اور حسن سیرت نے ان کو ان گڑھوں سے ایسا نکالا کہ پھر تا صبح قیامت ان کو جنت کی ہواؤں اور خوشبوؤں اور فضاؤں کے بسیرے اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ رسول کائنات علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز نرالا تھا۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، چونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ جو رسول کی جماعت ہے نا، اس رسولوں کی جماعت میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ منصب رسالت میں تو سبھی برابر ہیں، لیکن معجزات، عظمت، رفعت، مقام، مرتبے میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت عطا کی۔ پھر خود ہی اللہ نے فرمایا منہم من کلم اللہ، بعض یعنی ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، جیسے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے اور بھی طریقوں سے درجات کو بلند فرمایا۔ تو مختلف درجات انبیاء اور رسول میں، سب نبیوں اور سب رسولوں میں جو افضل اور اعلیٰ درجہ وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جب احادیث کا ذخیرہ پڑھتے ہیں نا، تو اگر میں یہ کہوں تو اس میں مبالغہ بھی نہیں ہوگا اور غلط بھی نہیں ہوگا کہ بے شمار ایسی فضیلتیں ہیں حضور علیہ السلام کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہی عطا کی ہیں، باقی نبیوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور بعض ایسی فضیلتیں ہیں جو باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے کسی کو عطا کی، لیکن ان کو اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو وہ ساری کی ساری اکیلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں نظر آتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں کی بدولت باقی نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی 6 چیزیں ایسی ہیں جو سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے وہ جو مجھے عطا کی ہیں نا، وہ پہلے کسی نبی رسول کو نہیں عطا فرمائی۔ اب وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی جو چیز فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ کہ حضور علیہ السلام جب کلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کے الفاظ مختصر ہوتے تھے، حروف کا مجموعہ مختصر ہوتا تھا، لیکن مفہوم کا خلاصہ وہ بے شمار ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا کی ہے، میں لفظ تھوڑے بولتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ زیادہ فرماتا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام حاضر خدمت ہوتے نا، تو بعض اوقات وہ سوال پوچھتے تو اتنا لمبا سوال ہوتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام وہ لمبے سارے سوال کا 1-2 لفظوں میں ایسا میٹھا جواب عطا فرماتے، سننے والے ششدر رہ جاتے تھے۔ اللہ تو نے اپنے محبوب کو کیسی شان عطا فرمائی ہے، اگر اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے تو بنانے والے رب ذوالجلال کی شان کیسی ہوتی۔ تو اس اوتیت جوامع الکلم پر میں نے گفتگو کرنی ہے، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے ہم اگلی 5 چیزوں کو بھی ذکر کر کے پھر میں واپس پلٹتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کتنی چیزوں پہ فضیلت ہے؟ شاباش، کتنی؟ 6 چیزوں پر۔ تو پہلی چیز یہ کہ جوامع الکلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے مختصر الفاظ میں زیادہ بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فرمایا سرکار کائنات علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے ساری روئے زمین کو
مسجد بھی بنا دیا ہے، اس کو پاک بھی فرما دیا ہے۔ یعنی پہلے امتوں میں کیا ہوتا تھا، انہوں نے اگر اپنی عبادت کرنی ہوتی تو ان کو مخصوص مقام پہ جانا پڑتا تھا، اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا، پھر وہاں جا کے اگر وہ عبادت کرتے تو پھر قبول ہوتی تھی، اور اگر وہاں جا کے عبادت نہیں کرتے تو ان کی عبادت قبول نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے قدم اس زمین پہ لگے، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کائنات میں جو زمین کا ٹکڑا ہے نا، اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ فرمایا میرا غلام سواری پہ سواری کر رہا ہے، وہ ٹرین میں جا رہا ہے، وہ اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، وہ کئی جنگلات میں ہے، وہ میدانوں میں ہے، وہ ریگستانوں میں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، وہ سواری سے اترے، مصلی بچھائے، اگر مصلی بھی نہیں ہے فرمایا وہ خشک زمین پہ اللہ کے حضور نماز ادا کرے، اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ تو مسجد میں نہیں ہے، تو عبادت گاہ میں نہیں پہنچا، فرمایا نماز پڑھنا تیرا کام ہے، میری نسبت سے پاک جگہ پہ تیری نماز کو قبول کرنا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ سرکار کائنات علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے جب آگے جا کے کلام ارشاد فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں، ہر نبی کی نبوت کا دائرہ کار مختصر اور محدود ہوتا تھا، اور جب قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں نا تو ایک ایک قبیلے کے لیے ایک ایک نبی آتے رہے، ایک زبان والوں کے لیے ایک نبی آئے، ایک علاقے والوں کے لیے ایک نبی آئے جی، اور ایک ایک وقت میں کئی نبی مختلف علاقوں میں بھی تشریف لاتے رہے۔ یہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ تھا، لیکن جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کا قرآن بولا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو جو نبوت اور رسالت عطا فرما کے آپ کو جو نذیر بنا کے بھیجا، اور مختلف آیات کو جب پڑھتے ہیں تو کہیں مبشر، کہیں بشیر، کہیں نذیر، کہیں نبی، کہیں رسول بنا کے بھیجا۔ اے محبوب آپ کا دائرہ کار محدود نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے لیے، آسمان کی بلندیوں سے لے کے تحت الثری تک، اور مشرق سے لے کے مغرب تک، اور شمال سے لے کے جنوب تک، صرف انسانوں کے لیے نہیں، چرند، پرند، نباتات، جمادات، حیوانات، شجر و حجر، ہر چیز کے لیے اے محبوب اب ہم نے آپ کو ہی نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے۔ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہو جانے چاہیے، ہم نے اتنی شانوں والے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ وہ نبی اور رسول کیوں کہتے رہے کہ مالک ہم سے کتاب لے لے، ہم سے شریعت لے لے، ہم نبوت بھی دینے کو تیار ہیں، ہم اپنے سٹیٹس اور اپنی جو ہے نا وہ جو تو نے ہمیں منصب عطا کیا ہم وہ چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن ایک بڑا منصب عطا کر دے، وہ کیا کہ ہمیں نبی آخر زمان کی امت میں پیدا فرما دے۔ نبی رسول یہ دعائیں کرتے رہیں۔ اور سنیے ایک اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ ختم نبوت سے متعلق یہ اگلا جملہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ لا کے ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت تشریف لائیں گے نا وہ بھی نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ نبی آخر الزمان میرے اور آپ کے آقا کے امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ اب سنیے وہ پہلی جو چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتیتو جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا، یعنی الفاظ مختصر اور کلام مختصر لیکن تبلیغ اور مفہوم اور سوالوں کے جواب زیادہ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا حسن تھا۔
جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اے محبوب آپ اللہ کی طرف ان کو بلائیے، آپ اللہ کی طرف ان کو بلائیے، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے اچھے کلمات اور مواعظ کے ساتھ ان کو بلائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حاضر بارگاہ رسالت تھا تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے یہ کلمات حسنات لے لے اور پھر ان پر عمل کرے، یا وہ کلمات مجھ سے لے اور آگے کسی کو سکھائے اور وہ اس پر عمل کرے، ہے کوئی تم میں سے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا آقا یا رسول اللہ یہ غلام حاضر ہے، یہ غلام حاضر ہے، وہ جو آپ کلمات حسنات فرمانا چاہ رہے ہیں وہ مجھے عطا فرمائیں، وہ مجھے عطا فرمائیں، اور میں ان کلمات کو حاصل کر کے خود بھی عمل کروں گا اور میں آگے اس کو پہنچاؤں گا بھی۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حضور علیہ السلام کی ایک ہی حدیث کے اندر 5 نصیحتیں ہیں، وہ میں اور آپ سنتے ہیں اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو ان نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی نصیحت حضور علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حرام چیزیں ہیں نا ان سے اپنے آپ کو بچا تو سب لوگوں سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اچھا جب ہم اسلام اور ایمان کے معاملات کو پڑھتے ہیں نا تو فقہ کی کتابوں میں ہمیں جب شریعت کی تفصیل پڑھائی جاتی ہے کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم فرمایا اور کہا کہ ان کو لازم کرنا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن میں کرنے کی تلقین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کی گئی لیکن اگر کبھی چھوڑ دیا جائے تو اس پہ زیادہ گرفت نہیں کی گئی، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ رسول کائنات علیہ السلام نے کیے ہمیں بھی کرنے کا حکم فرمایا لیکن اگر ہم وہ نہ کریں تو ہم گناہ گار نہیں ہوتے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو رسول کائنات علیہ السلام نے کیے اور ہمیں بھی فرمایا گیا کہ تم بھی کرو، اب اگر ہم وہ کریں گے تو ان کے کرنے پر ہمارے درجات بلند ہوں گی۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنے اور سختی سے منع کیا، اور اگر وہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، جی وہ حرام ہے اس کا کرنا۔ اسی طریقے سے کچھ کام ایسے ہیں جن کو نہ کرنے کا حکم فرمایا لیکن اگر کبھی ہو جائے تو اس پہ اس طرح کی گرفت نہیں کی گئی، یعنی سختی کے ساتھ، وہ دوسرا درجہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، اچھا وہ کام کہ جس کے کرنے کا حکم کیا گیا اور کرنا ہی ضروری ہے اس کو فرض کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں جس کرنے سے منع کیا گیا اور سختی کی گئی کہ نہیں کرنا پھر بھی کو کرے اس کو حرام کہا جاتا ہے، اور حرام اگر کوئی کرے گا تو وہ بھی گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اب آگے اس طرح درجے ہیں، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے اور سنت غیر مؤکدہ ہے، اب اس سب کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر ظاہر ہے وقت جو ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیے فرمایا گیا کہ اتق المحارم اعبد الناس، کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے نا، جو حرام چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ جب تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو گے تو دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ اب اس کی جب تشریح مفسرین اور محدثین اور خاص طور پہ صوفیاء نے کی ہے نا، انہوں نے کہا پہلے تو اللہ اس بات پہ راضی ہوگا، پہلے اللہ اس بات پہ راضی ہوگا کہ جن چیزوں سے میں نے منع کیا یہ رک گئے۔ اب اس کی تفصیل آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اب ویسے ہم اپنی آنکھیں بند کرتے رہیں تو وہ ایک الگ سے بات ہے۔ تو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کے محبوب نے منع کیا اور سختی سے منع کیا، جب انسان ان سے رکتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور راضی ہونے کے بعد پھر اللہ اس بندے کو وہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، قرب عطا۔ اور یہاں پھر جا کے علماء نے بڑی ایک پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل تو کریں اور رسول کائنات علیہ السلام کے احکامات پہ عمل تو کریں، لیکن ساتھ میں جو محرمات ہیں، جو حرام چیزیں ہیں ان سے بھی نہیں بچتا،
تو فرمایا کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کا وہ فیضان نہیں ملے گا جو کہ اس کو ملنا چاہیے۔ کتنی پیاری نصیحت حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ آج اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں تو ہمیں محرمات سے بچنا ہوگا، مکروہات تحریمی سے بچنا ہوگا، مکروہات تنزیہی سے بچنا ہوگا۔ لیکن آج کل ہم نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے ہم نے اپنے ہی ایک ذہن کی شریعت بنا رکھی ہے کہ ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم محرمات کو کرنے کے عادی بن چکے ہیں اور فرائض و واجبات کو چھوڑنے کے عادی بن چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم مکروہات چاہے وہ تحریمی ہیں یا تنزیہی ہیں ان کو کرتے چلے جا رہے ہیں، اور فرائض کی ادائیگی کو چھوڑ کر ہم نوافل کے پیچھے اور مستحبات کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ آپ کے اور میرے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، اگر ہم فرائض کے تارک ہیں تو نوافل ہمیں فائدہ، بولیے نوافل ہمیں فائدہ۔ مثال کے طور پہ فرض نماز فجر کی آپ نہیں پڑھتے، اور اس کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو آپ چاشت اور اشراق کے نوافل ادا کرتے ہیں، تو یہ چاشت اور اشراق کے نوافل آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ آپ مغرب کی نماز ادا نہیں کرتے اور مغرب کے بعد آپ اوابین کے نوافل ادا کرتے ہیں، تو آپ کو یہ اوابین کے نوافل فائدہ نہیں دیں گے۔ آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور آپ تہجد کے نفل پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کو تہجد کی نماز فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے جو مستحبات ہیں، بعض وقت فرائض کا تارک ہے، نمازوں کا خیال نہیں کرتے، اور جو واجبات ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، تسبیحات پڑھے جا رہے ہیں، اور جناب والا محافل کرے جا رہے ہیں، اور اپنے عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ فسق ہے، یہ تمہارے منہ پہ مارا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی، ایک بندے پہ فرض نمازیں ہیں اور اس نے ان کی قضا کرنی ہے، اس کی طرف تو دھیان کوئی نہیں ہے، اور لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو جب تک اس بندے پر یہ قضا نمازوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اس وقت تک نفل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سنیے بڑی پیاری بات ایک صوفی صاحب نے لکھی، ہائے ہائے کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر فرائض پورے ہیں تو نوافل کی تھوڑی بھی اگر ہو گئی نا ادائیگی تو بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اور اگر فرائض پورے نہیں ہیں اور نوافل کے انبار بھی لگے ہوئے ہیں تو فرمایا یہ نوافل تمہیں کسی صورت بھی اللہ کی بارگاہ سے نجات دلوا سکتے۔ یہ مسئلہ اگرچہ آپ لوگوں کی سمجھ میں شاید مشکل سے آئے گا کیونکہ آپ کی عقل سے بھرا ہے نا، اور آج کل تو ہم دین اسی کو سمجھتے ہیں جو میری عقل پہ پورا اترے، جو آپ کی عقل پہ پورا اترے اس کو۔ یہ بات میری توجہ سے سن لیں، حضور علیہ السلام نے جناب سیدنا ابو ہریرہ کو فرمایا اتق المحارم اعبد الناس، فرمایا محرمات سے بچ جاؤ، سب لوگوں سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، فرمایا اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، ساری دنیا میں سب سے بڑے غنی تم بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یعنی ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی بولیے نہیں ہیں، اور جو موجود نہیں اس کی طلب کرتے رہتے ہیں، اس کی طلب کرتے رہتے ہیں جو موجود نہیں۔ اچھا ایسا بندہ جس کے پاس جو کچھ موجود ہے اس پہ وہ راضی نہیں ہے اور مزید کی طلب کرتا ہے، اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ جو موجود ہے اس سے لطف اندوز نہیں ہوتا، اور جو مزید ملنا ہوتا ہے اس سے محروم بھی رہتا ہے، اس سے محروم بھی رہتا ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا اس حدیث کی تفسیر میں بڑی پیاری بات، انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اگر تم اس پہ راضی ہو تو اس سے لطف اندوز ہو جاؤ اور قناعت کر کے زندگی گزارو، شکر خداوندی بجا لاؤ۔ فرمایا جو موجود ہے نا اس سے بھی تمہاری طبیعت، تمہارا گھر، ہر کچھ خوشحال ہوگا، اور جب تم شکر کرو گے جو نعمتیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کے پاس نے ایک قافلہ آیا دور سے، تو ہر بندے نے آ کے اپنی ایک گزارش کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ یہ دعا فرما دیں، یا رسول اللہ میرے لیے یہ دعا۔ معلوم ہوا انبیاء اور اولیاء اور صلحاء سے جا کے دعائیں کروانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اچھا کہا یا رسول اللہ دعا، آخر میں ایک بندہ رہ گیا،
اس نے کہا حضور میں نے آپ سے علیحدگی میں ملنا ہے. کہا اچھا جی. علیحدہ کر لیا. بتائیے جی. اس نے کہا حضور سب نے بہت بہت کچھ مانگا, میں زیادہ کچھ نہیں مانگتا, مجھے صرف 3 چیزیں چاہیے. کتنی؟ 3 چیزیں چاہیے. حضور نے فرمایا بتائیے بھی. کہا حضور ایک تو یہ دعا کر دیں کہ مجھے اللہ کی رحمت مل جائے, دوسری یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت عطا فرما دے. ہم اپنی اور ان کی سوچ کا ذرا موازنہ بھی کر لیں ساتھ ساتھ. ان کی جگہ پہ مانگا کس سے جا رہا ہے؟ امام الانبیاء, مختار کائنات, مختار کل, اللہ کے محبوب حبیب پروردگار سے مانگا جا رہا ہے. اس سے مانگا جا رہا ہے جو اللہ کے سارے خزانوں کی کنجیاں رکھنے والا ہے, اس سے مانگا جا رہا ہے. لیکن مانگنے والے کا زاویہ نظر دیکھیں, اور میرا اور آپ کا زاویہ نظر کیا ہے. سوچو یار اس جگہ پہ میں اور آپ ہوتے تو کیا مانگتے؟ یہ ڈھیلے, یہ پیسہ, یہ دنیا داری جس کے پیچھے مرے جا رہے ہیں, یہی مانگنا تھا نا. میں کہتا ہوں صحابی رسول کی عظمت پہ قربان, اور میں کہتا ہوں مرکز میں جمعہ پڑھنے والوں تمہاری سوچوں پہ بھی قربان. کیا سوال کیا؟ پہلا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں مجھے اللہ کی رحمت مل جائے. دوسری دعا کریں مجھے مغفرت مل جائے. تیسری دعا کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا نا, مجھے اس پہ راضی ہونے کی توفیق یعنی قناعت کی توفیق مل جائے. حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, اللہم ارحمہ واغفر لہ. حضور علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ اس پہ رحمت بھی فرما دے, اس کی مغفرت بھی فرما دے, اور اے اللہ جو تو نے اس کو عطا کیا اس کو اس پہ راضی ہو کے تجھے راضی کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. یہ حضور نے دعا کر دی. وہ بندہ چلا گیا. ٹھیک تقریباً 1 سال کے بعد اسی علاقے سے ایک قافلہ حج کے لیے آیا. تو سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ لوگوں نے ملاقات کی مینا میں. اللہ ہمیں بھی مینا میں اکٹھا فرما دے. مینا میں اس قافلے کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی. تو سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ ملے تو حضور نے پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی فلاں قبیلے سے. لجپال نبی نے پوچھا اس بندے کا حال تو بتاؤ ذرا, وہ جس نے یہ دعائیں کرائی تھی, اس بندے کا حال تو بتاؤ ذرا. انہوں نے کہا حضور ہمارے سارے قبیلے میں قناعت بھی سب سے زیادہ وہی کرتا ہے, خوشحال بھی سب سے زیادہ وہی ہے, سب سے زیادہ خوشحال ہے. اب دیکھو پہلے تو یہ دیکھو نا اس کے سوالوں سے میرے آقا راضی کتنے ہوئے ہوں گے. تبھی تو سال تک اپنے غلام کو یاد رکھا, اور پھر جب قبیلے کے لوگ آئے تو اس غلام کا پتہ پوچھا, حال پوچھا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضور ہماری خبر رکھنے والے ہیں, ہم ہی ہیں جو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو نوازتے رہے, نواز رہی ہیں, نوازتے چلے جائیں گے. جو ان کی نگری میں آ کے صرف گزر گیا وہ ایسا نوازا گیا کہ اگر ابو بکر تھا تو صدیق اکبر بن گئے, عمر تھے تو فاروق اعظم بن گئے, علی آئے تو حیدر کرار بن گئے, عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے. اور میں کہتا ہوں باقیوں کو چھوڑو, صہیب رومی کو دیکھو, حضرت سلمان فارسی کو دیکھو, بلال حبشی کو دیکھو, جو میرے نبی کے شہر میں آ گیا وہ ذرہ تھا, اللہ نے اس کو رشک قمر بنا دیا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا میرے اس غلام کا حال تو بتاؤ. انہوں نے کہا حضور ہمارے پورے قبیلے میں قناعت بھی وہی, قناعت کہتے ہیں یعنی جو موجود ہے نا اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی, اپنی لائف سٹائل کو اسی کے مطابق سیٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جی یہ میں یعنی آسان لفظوں میں, قناعت پہ پوری کتابیں بھری پڑی ہیں. جی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پورے قبیلے میں سب سے زیادہ خوشحال اور راضی وہی ہے. حضور نے فرمایا اگر وہ ایسی ہی زندگی گزارتا رہا نا جیسے گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑا نوازے گا.
ہمیں بھی اپنا کوئی مائنڈ سیٹ چینج کر لینا چاہیے. جتنی آپ کی انکم ہے نا اسی کے مطابق اپنے اخراجات کو سیٹ کریں, بلکہ اس سے کم رکھیں جی. اور آج کل کے مہنگائی کے دور میں جب حشر نشر ہو رہا ہے سفید پوش لوگوں کا, اور ہم نے حشر نشر اپنا خود بھی کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم اپنے اخراجات کی بریک نہیں ہونے دے رہے. ہم تو ہر دوسرے بندے کو دیکھ کے اپنا منہ لال کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے تو منہ میں فوراً سے پانی آ جاتا ہے کہ اس کا کپڑا, اس کا جوتا, اس کی گھڑی, اس کے بال, اس کا رہن سہن, اس کا کھانا پینا, اس کی گاڑی, اس کی موٹر بائک. ہم تو فوراً سے پہلے قرضہ اٹھانا پڑے. اب یہ عید کی شاپنگ کی ہے نا, کتنے لوگوں نے ادھار قرض اٹھا کے شاپنگ کی ہوگی. بھائی آپ ذرا منشاء خداوندی تو دیکھو, حدیث شریف پڑھو نا. جہاں بھی آیا نا کہ عید کی تیاری کرو, تو وہاں یہ لازم نہیں کہا گیا کہ آپ نے نئے کپڑے پہننے, نئے کپڑے پہنے, یہ نہیں کہا گیا. واہ خواجہ صاحب, صاف ستھرے کپڑے پہننے. اور یار نویں کپڑے اتنے پائے کیڑے کام دے جو اندر ہی میلا ہوا ہیں. یہ اوپر نئے کپڑے پہننا کس کام کا, اگر اندر ہی میلا ہوا اور اوپر ہلکے کپڑے بھی ہوں تو چل جائے گا, لیکن اندر صاف ستھرا ہونا چاہیے. اندر صاف ستھرا ہونا چاہیے, اندر صاف ستھرا ہونا چاہیے. اندر صاف ستھرا ہونا چاہیے, ہاں اندر صاف ستھرا ہونا چاہیے. حاضرین و سامعین, میں اور آپ بھی اپنے بجٹ کو اپنی انکم کے مطابق اگر سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم خوشحال ہو جائیں گے. 2 نصیحتیں ہو گئیں. تیسری, حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. حضور نے فرمایا اپنے ہمسائے کے حق میں اچھے ہو جاؤ, تم مومن بن جاؤ گے. اپنے ہمسائے کے حق میں اچھے ہو جاؤ, تم مومن بن جاؤ گے. اور صحابہ کرام کی جماعت لگی ہے. رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ, وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ, وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. تیسری مرتبہ پھر کہا واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ نے کہا معاف کر دے حضور, معاف کر دیں, آپ کی زبان پہ ویسا ہی یقین ہے اور آپ اتنے جلال کی کیفیت میں قسم کھا کے کس کو کہہ رہے کہ وہ مومن نہیں ہے. فرمایا جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے, جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے. اس لیے اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں, اگر میں مومن بننا چاہتا ہوں, ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ, اپنے ہمسائے کے حق میں اچھے ہو جاؤ, اللہ تمہیں معاشرے میں اچھا فرما دے گا. 3 نصیحتیں ہو گئی. اور چوتھی, حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. آج ہر بندہ کہتا ہے میرے ورگا مسلمان ہی کوئی نہیں, سب سے اچھا مسلمان میں ہوں. ہر بندہ یہ کہتا ہے. یہ نصیحت سن لو جو حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے کی اور ابو ہریرہ نے ہم تک پہنچائی. سن لو اور پھر فیصلہ کرو کہ ہم مومن کس درجے کے ہیں اور مسلمان کس درجے کے ہیں. سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. تکن مومنہ, فرمایا جب ایسا کرو گے. تکن مسلمہ, فرمایا جب تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو گے نا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی فہرست میں قبول فرمائے گا. اور ذرا ویسے تصور کر لو اپنے اندر میں جھاتی ڈال لیں, ہاں دھیان مارو نا ذرا. اسی اپنے واسطے کی پسند کرنے آتے, باقی واسطے, بھائی واسطے, بہن واسطے, رشتہ دار واسطے, خاندان کے لوگوں واسطے, محلے داراں واسطے, جڑے منگن والے لوگ آتے انہاں واسطے. امیروں کے ساتھ ہمارا انداز تکلم کیا ہوتا ہے, غریبوں کے ساتھ ہمارا انداز ملاقات کیا ہوتا ہے. پھر بھی ہم بہت بڑے مسلمان اور بہت بڑے ہم باعمل اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. چوتھی نصیحت آپ نے سن لی. اور 5ویں, سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. حضور نے فرمایا زیادہ ہنسا نہیں کرو, زیادہ ہنسا نہیں کرو, زیادہ ہنسنے سے تمہارا دل مردہ ہو جائے گا. دل کو مردہ نہیں ہونا چاہیے, دل کو زندہ رکھو, دل کو زندہ رکھو. دل زندہ ضمیر زندہ, دل زندہ دماغ زندہ, دل زندہ تمہارا پورا جسم زندہ. اب آپ پوچھیں گے کہ دل کی زندگی کیسے ہے؟ یہ کھانے پینے سے نہیں ہے. دل کی زندگی اللہ نے تقوی, طہارت, ذکر, قرآن مجید, اطاعت خدا, اطاعت مصطفیٰ میں
دل کی زندگی رکھی ہے۔ آئیے میں اور آپ اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ ہمیں ان نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما توفیقی الا باللہ۔